أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال إمامنا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى آجل إلا أن يشهد عرفة. ماہ مبارک رمضان جو برکت والا مہینہ تھا اور رحمت والا مہینہ تھا، مغفرت لے کے آئے تھے، بہت سے برکتوں کو، بہت سے نعمتوں کو لے کے آئے تھے. اب یہ مہینہ جانے والا ہے. آج کے دن انشاءاللہ اعتکاف اور فطرے کے کچھ باتیں کریں گے، اس کے بعد اختتام کریں گے. تو اعتکاف، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس مہینے میں کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، طلب مغفرت نہ کرے، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ، کیونکہ اس مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت سے اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا ہے اور جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہیں. تو یہ رحمت کے مہینے میں کسی کو بخشا نہ جائے، آئندہ رمضان تک اس کو نہیں بخشا جائے گا. تو انسان ابھی بھی کوشش کرنا چاہیے، چند دن جو باقی ہے ان میں محنت کرے، اللہ کی عبادت کرے، زیادہ تر مسجدوں میں گزارنے کی کوشش کرے. یہ بھی اسلام نہیں ہے ہمیشہ مسجد میں انسان وقت گزارے، یعنی صرف مسجد میں وقت گزارے، بیوی بچوں کو ضائع کرے، یہ بھی اچھا انسان نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا: ملعون من ضیع من یعول. وہ شخص ملعون ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو ضائع کرے. اگر دن رات نماز پڑھتے رہے، کچھ کمائے نہیں، بیوی بچوں کو ضائع کرے، وہ ملعون ہے. تو اس کا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے. صرف مومن اس کو بھی نہیں کہتے ہیں صرف نماز پڑھے، دن رات نماز پڑھے، جھوٹ بولے، نماز پڑھے خیانت کرے، یہ مومن نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لیس المؤمن من کثرت الصوم والصلاة. مومن اس کو نہیں کہا جاتا ہے جو زیادہ نماز پڑھے اور زیادہ روزہ رکھے. حقیقی مومن کون ہے؟ انما المومن جو سچ بولے ہمیشہ اور ادائے امانت کرے، یعنی نماز کے ساتھ، نماز یقیناً دین کا ستون ہے، عمدہ ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ سچ بولے. یہ سچ بولنا ایک مہم چیز ہے اسلام میں. اس کے خلاف جھوٹ بولنا سب سے بدترین گناہ ہے. جھوٹ بولنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: الا لعنت اللہ علی الکاذبین. آگاہ ہو اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. یعنی جو شخص جھوٹ بولے کسی بھی چیز میں، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور روایت میں ہے، اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، تمام برائیاں جمع کر کے ایک کمرے میں رکھے، اس کمرے کو تالا لگایا جائے اور اس کی کنجی جھوٹ ہے. یعنی کوئی بھی برائی آپ اگر کرے کوئی انسان، ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے ضرور. کوئی گناہ کرے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو ہر برائی کے لیے ایک جھوٹ کی ضرورت ہے. تمام خبائث برائیاں ایک کمرے میں بند ہو اور اس کی کنجی اگر جھوٹ ہے، ہر برائی کا دروازہ جھوٹ سے کھلتا ہے. اسی لیے اللہ نے اتنے تاکید کے ساتھ قرآن میں فرمایا: الا لعنت اللہ علی الکاذبین. بس اس مہینے کی اہمیت جاننا چاہیے.
مخصوصاً جوان لوگ، جوان عورتیں، اور جوان کہنے سے یعنی بوڑھے لوگ آزاد ہیں، بوڑھے بوڑھیاں سب محنت کرنا چاہیے۔ اس مہینے کو جانے سے پہلے روزہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اس اہمیت کو جاننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، طلب مغفرت کریں۔ اب شب قدر رہ گئے، ایک شب قدر باقی ہے، تو جو آج کل افواہ پھیلا رہے ہیں آغا خوئی کے حساب سے شب قدر ہو گئی، آغا خوئی کے آغا سستانی کے حساب سے شب قدر باقی ہے، یہ سب غلط افواہ ہے۔ یہ سب شیعوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں، خوئی والے ہیں، خمینی والے ہیں، سستانی والے ہیں۔ اگر سب اپنے مقلد کے حساب سے جس کی تقلید پر باقی ہو یا جس کی تقلید کر رہا ہو، اس حساب سے اگر عید منائے، شب قدر منائے، تو کئی شب قدر، کئی عید ہو جائے گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شیعہ چھوڑ کے تو اتفاق و اتحاد کو لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے ایک ہو کے پکڑ لو، ایک ہو کے پکڑ لو۔ رسی سے مراد دین ہے یا اہل بیت کی محبت ہے، کچھ بھی ہو، اللہ کے رسی کو سب ایک ہو کے پکڑ لو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت ڈالو، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ان کے تقلید کے حساب سے یہ ہے، اس کے تقلید کے حساب سے یہ ہے۔ واہلین کی تقلید بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس بار مثلاً آغا مکارم شیرازی حفظہ اللہ، ان کی بھی تقلید ہو رہی ہے ہندوستان میں، بمبئی میں بھی ہے۔ آیت اللہ سستانی کے اکثریت میں تقلید ہو رہی ہے، آغا خامنائی کی بھی تقلید ہو رہی ہے، خود مرحوم امام خمینی کی تقلید ہو رہی ہے۔ اگر ہر مقلد کے حساب سے ایک شب قدر منائے، ایک تاریخ منائے، ایک عید منائے، تو کھیل ہو جاتا ہے ماہ مبارک رمضان، عید کھیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب نہیں کرنے کی چیز ہے، مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا مقصد ہے، اس طرح کے افواہ پھیلاتے ہیں، فون کرتے ہیں دن رات، خواتین مرد، آغا خوئی کے حساب سے کیا ہے، آغا سستانی کے حساب سے کیا ہے، یہ سب مصیبت ہے، اختلاف ہے۔ چلے آج میرے جو امام صادق علیہ السلام کا قول من لم یغفر له فی شہر رمضان لم یغفر له الی آجل، یعنی جس کو ماہ رمضان میں معاف نہ ہو جائے اس کو معاف نہیں ہوگا آئندہ ماہ رمضان تک، یا عرفہ تک پہنچے، یعنی ذی الحج میں حج کرے، عرفات پہ جا کے اللہ سے دعا مانگے۔ عرفات پہ دعا ماہ رمضان کی طرح ہے، انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجی اگر اپنے اعمال صحیح کر کے دعا کرے، حج ختم کرنے کے بعد یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے میرے اوپر کوئی گناہ رہ گئی۔ تو اسی طرح حاجی کے لیے ہے، ماہ رمضان میں بھی انسان اگر روزہ رکھے، شرائط کے ساتھ ہو، اور یہ اعمال صحیح طریقے سے جو دین کے معیار کے حساب سے جو تاریخ ہے اس تاریخ کے حساب سے پہلی مانے، اور شب قدر منائے، اور عید منائے، اور دعا کرے، یقیناً یہ شخص بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو امام نے فرمایا جس شخص کو معاف نہ ہو جائے اس مہینے میں، معاف نہیں ہو جائے گا آئندہ رمضان تک، یا عرفے میں جائے یعنی حج کرے، عرفات میں جا کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو کوشش کرنا چاہیے زیادہ تر مسجد میں رہے۔ میں نے بولا مسجد میں رہے یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد میں رہے، یہ نہیں، مسجد میں رہے، کوشش کرے۔ مسجد میں رہنے کا نام اعتکاف ہے، یعنی 3 دن روزے کے ساتھ مسجد میں وقت گزارنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ اعتکاف اواخر ماہ رمضان میں سب سے بہتر ہے، اس لیے علماء فقہ میں ماہ رمضان کے بحث کے بعد اعتکاف کا ذکر کرتے ہیں۔
تو یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشرہ آخر یعنی آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا آ گیا تو اپنے بستر کو جمع کر کے ہٹا دیتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے کہ دوبارہ اپنے بستر پہ نہیں رہتے تھے، اور مسجد حرام میں ایک خیمہ لگاتے تھے ان کے لیے، اس خیمے کے جا کے مسجد نبی میں اپنے مسجد میں جا کے اعتکاف شروع کرتے تھے۔ اعتکاف کے آخر ماہ رمضان میں آخر عشرے میں بہت مہم ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کوئی اعتکاف کرے یعنی 3 دن مسجد میں گزارے عبادت کے ساتھ، مسجد میں گزارے، 2 حج 2 عمرے کے برابر ہے۔ اگر انسان بیٹھے بیٹھے گھر پہ بیٹھ کے 2 حج ہو جائے 2 عمرہ ہو جائے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو انسان کوشش کرے تو پیغمبر اسلام کے تابع کرے اور یہ اعتکاف کرے اس تاریخوں میں یعنی آخری عشرے میں۔ اعتکاف کے شرائط بہت مختصر ہے۔ اعتکاف کے شرائط میں بعض فقہاء نے کہا ہے 4 جامع مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، وہ بھی شرط ہے کسی معصوم نے اس میں نماز پڑھی ہو، یعنی کسی معصوم امام نے یا پیغمبر نے نماز پڑھی، یعنی مسجد حرام، مسجد النبی، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ میں ایک بڑی مسجد ہے، مولا علی نے نماز پڑھی تھی، تو ایسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا۔ اور دوسرا قول یہ ہے اعتکاف 5 مسجدوں میں، بڑی مسجدوں میں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف مسجد حرام، مسجد النبی اور مسجد کوفہ، مسجد بصرہ، مسجد مدائن جہاں جناب سلمان کے قبر شریف ہے، حذیفہ ہے اور کچھ صحابی کا قبر ہے، وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب ہم لوگ مصیبت میں پڑ گئے، ہمارے لیے اعتکاف کی جگہ نہیں ہے، تو اعتکاف صرف مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ اور مسجد مدائن عراق میں ہے، حلہ سے آگے جو کسرا بادشاہ وہیں رہتے تھے، اور مولا علی کی طرف سے گورنر بن کے جناب سلمان وہیں گئے، اس لیے ان کی قبر شریف ادھر ہے۔ تو اگر ان جگہوں میں منحصر ہے تو ہمارے لیے اعتکاف کی جگہ نہیں ہے۔ فقہاء نے کہا یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ معتبر روایت یہ ہے اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا چاہیے۔ اب جامع مسجد کے لیے بعض لوگ انحصار کرتے ہیں، جامع مسجد یعنی جس میں جمعہ ہو، یعنی بمبئی میں شیعوں کے لیے صرف خواجہ جامع مسجد یہ مسجد جامع ہے، نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ مسئلہ مسجد جامع جس میں مومنین کا اجتماع زیادہ ہو، علماء اس میں سے استثناء کرتے ہیں مسجد جامع یعنی مومنین کا اجتماع جس میں زیادہ ہو۔ ایرانی مسجد یقیناً شامل ہے، اس میں جامع مسجد ہے، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، گٹ بٹ کرتے تھے لوگ، اعتکاف یقیناً ہو سکتا ہے، خواجہ مسجد کی تو بات نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں امامیہ مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی مومنین کا جانا آنا، نماز پڑھانا ہے۔ بس استثناء کون سی مسجد ہے؟ مسجد محلہ ہے، مسجد قوم ہے، ایک قوم کی مسجد ہے الگ ہوتی ہے، یا مسجد بازار ہے، بازار میں ایک چھوٹی مسجد ہوتی، ایسی مساجد میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب اعتکاف کے لیے کیا شرط ہے؟ انسان بالغ عاقل یعنی مکلف ہو، انسان مکلف ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اختیار ہو، روزہ صحیح ہو، روزہ رکھنا، کیونکہ اعتکاف کے شرط روزہ رکھنا ہے، یہ ایک شرط، اور 2 دن مستحب ہے، تیسرے دن واجب ہو جاتا ہے، یعنی ایک مومن 2 دن اعتکاف کیا، تیسرے دن بھاگ جائے نہیں ہوتا ہے، کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور 2 دن رکھا تو تیسرے دن اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اب اعتکاف کے لیے مسجد میں وقت گزارنا ہے، اگر مسجد میں وقت گزارنا ہے کبھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو، اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو کہاں جائے، کیا کریں؟ جو مسجد کے پاس
مسجد کے باتھ روم وغیرہ ہے، وہاں جا کے نہا بھی سکتے ہیں، وہاں جا کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائم باہر نہیں گزارنا چاہیے۔ اتنا کہ لوگ کہے یہ اعتکاف نہیں کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تشییع جنازہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کسی بزرگ اگر کوئی رشتہ دار ماں باپ سے ملنا ہو وہ ملنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن نماز ہمیشہ اسی مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا آ کے اسی مسجد میں پڑھو، دعا پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، دنیاوی باتیں وغیرہ جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف اس طرح کرنا چاہیے، مختصر شرائط ہے، لیکن ثواب کیا ہے؟ 2 حج 2 عمرے کے برابر ہے۔ اب فطرہ، زکوٰۃ فطرہ، فطرت کے 2 معنی ہیں، فطرت کے 2 معنی ہیں، انشاءاللہ ٹائم ہو جائے گا۔ فطرت کے 2 معنی ہیں۔ فطرت معنی خلقت، انسان کی خلقت، بدن۔ فطرت کا معنی ہے اسلام، یعنی زکوٰۃ فطرت یعنی زکوٰۃ بدن، زکوٰۃ ابدان۔ زکوٰۃ کے 2 قسم ہیں، زکوٰۃ ابدان، زکوٰۃ مال۔ یہ فطرہ انسان کے بدن کے صحت و امان کے لیے ذمہ دار ہے، عید کے دن سے لے کر آئندہ عید آنے تک۔ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ ایک زکوٰۃ کے 2 قسم، زکوٰۃ مال ہے، جس کے پاس مویشی اجناس سونا چاندی سکہ دار ہو اور اس آدمی پہ زکوٰۃ مال واجب ہے۔ اور آیت اللہ سستانی بھی احتیاط واجب فرماتے ہیں، مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن احتیاط واجب ہے۔ احتیاط واجب کا معنی اگر دوسرا کوئی مجتہد کا فتویٰ ہے واجب نہیں ہے، اس کے تقلید کر سکتے ہیں۔ تو انسان اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ بدن کہتے ہیں، یعنی انسان فطرہ یعنی زکوٰۃ خلقت۔ فطرت معنی خلقت، یہ خلقت کی زکوٰۃ ہے، انسان کے بدن کو حفظ کرتا ہے۔ اس عید سے لے کر آئندہ زکوٰۃ عید کے دن واجب ہو جاتا ہے۔ فطرہ عید کے دن واجب ہو جاتا ہے۔ اب فطر کا معنی اگر خلقت کا ہو تو زکوٰۃ فطرہ یعنی زکوٰۃ بدن ہو گیا۔ اگر اسلام کا معنی ہو اور فطرت بمعنی اسلام آ گیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت یعنی خلقت، جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ بناتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ نہیں ہے مگر فطرت اسلام یعنی اسلام پر پیدا ہو جاتا ہے، الا ان ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، یا مگر ان کے والدین یا اس بچے کو مجوس بنا دیتا ہے، یا اس کو نصارہ بنا دیتا ہے، یا یہود بنا دیتا ہے، یعنی ماحول اس بچے کو خراب کرتا ہے۔ اگر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہو جاتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں باپ کوئی بھی انسان اس کے پاس نہ رہے تو اسلام عرب میں نے سنا ہے، تحقیق نہیں ہے، عربی میں بات کرنے لگتا ہے بچہ۔ اگر بچہ کوئی بات نہ کرے، بند رکھے، صرف کھانا دودھ پلائے، ایک جگہ پہ رکھے 2 سال، وہ عربی بولنے لگتا ہے۔ عربی دین اسلام کی لغت ہے، قرآن کی لغت ہے۔ تو اسی طرح اسلام دین فطرت ہے، لیکن ماحول بچے کو خراب کرتا ہے، اجتماع بچے کو خراب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے بچے اچھی طرح پیدا ہو جاتا ہے، تربیت ہوتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر ماحول بچوں کے ساتھ رہنے سے اچھے بچوں کے ساتھ رہے، اچھا انسان بن جاتا، غلط بچوں کے ساتھ رہے تو غلط بچہ بن جاتا ہے۔ تو ایک
انسان یعنی فطرت معنی اسلام، کوئی بھی بچہ کوئی بھی انسان اسلام پہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ماحول اس کو بدل دیتا ہے۔ تو فطرت کا معنی دین اسلام قرآن میں بھی آ گیا ہے، فطرت کا معنی دین اسلام روایت میں بھی آ گیا ہے۔ اب فطرے سے مراد کیا ہے؟ اس میں فطرہ یعنی ہر عید کے مغرب سے پہلے انسان میں تمام شرائط موجود ہو، یعنی عید کے مغرب ابھی نہیں ہوا، انسان بالغ عاقل، تمام شرائط جو روزہ ہے، نماز روزے کے شرائط ہے، وہ سب انسان میں موجود ہوں، یا اس انسان پہ خود کا بھی فطرہ واجب ہے اور ان کے عیال پر بھی، یعنی جتنے ان کے گھر میں ہیں، یہاں تک کہ کوئی کافر اس کے گھر میں کام کر رہا ہو، یا کوئی بچہ ابھی پیدا ہو گیا ہو مغرب کے ٹائم پہ عید میں، اس کا بھی فطرہ واجب ہے، یا کوئی مہمان آ گیا ہو۔ مہمان سے مراد آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک مہمان آ کے اس کے کھانا کھانے والوں میں حساب ہو جائے، یعنی مہمان اچانک آتا ہے، افطار کر کے نکل جاتا ہے، اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں افطار کو مت آؤ، تمہارا فطرہ واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ افطار کھا کے فوراً نکل جاتا ہے، اس انسان کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ کس پر واجب ہے؟ سرپرست پہ۔ اس گھر کا بزرگ سرپرست کون ہے؟ سرپرست پر واجب ہے۔ سرپرست یعنی گھر کا باپ، اگر باپ نہیں ہے بڑے بھائی، اگر ماں ہے ماں سرپرست ہے، ماں کے اوپر ہے۔ جتنے بھی کھانا کھاتے ہیں، بالغ ہو، عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، یعنی تمام شرائط تبلیغ نہ بھی ہو، ان سب کا فطرہ ان سرپرست پر واجب ہے۔ تو کتنا واجب ہے؟ ہر انسان کا 1 صاع۔ صاع سے مراد یعنی 3 کیلو تقریباً، آج کل کے حساب سے 3 کیلو ہو جاتا ہے۔ 3 کیلو ہر انسان کے، خود حساب کرے، اگر 10 آدمی ہے، 5 آدمی ہے، ہر انسان کی طرف سے 3 کیلو گیہوں، چاول، جو غالباً قوت غالب ہو، غالباً خود کھاتا ہے اسی چیزوں میں سے ہو، اچھا چاول کھاتا ہو، 60-70 والا چاول کھاتا ہو، اسی میں سے دے دو۔ 20 روپے والا گیہوں کھاتا ہے تو اسی گیہوں میں سے دینا مستحب ہے۔ کافی ہے اگر معمولی گیہوں دے دے، معمولی چاول دے دے، یہ بھی کافی ہے۔ اور 4 چیزوں سے غالباً فطرہ دینا چاہیے۔ گیہوں یعنی حنطہ، شعیر، زبیب، تمر، یعنی کشمش، کھجور اور گیہوں اور شعیر میں بھی اختلاف ہے۔ شعیر اس کو کہتے ہیں جو دم والا دانہ ہوتا ہے، اس کا چھلکا ہوتا ہے، اصل شعیر وہ ہے، وہ ادھر ہوتا ہے کشمیر کی طرف میں نے دیکھا، ادھر نہیں دیکھا۔ اس کا مزہ بہت ٹھنڈا ہے۔ اس کے جو کے 2 قسم ہے، ایک بغیر چھلکے کے ہے، گیہوں کی طرح ہے، لیکن خاصیت جو کی ہے تو اسی میں سے دے دے، یا چھلکا والا جو سے دے دے، کوئی فرق نہیں ہے، یا گیہوں سے دے دے، کھجور تو ہمارے یہاں ہے نہیں ہے، یا کشمش ہمارے یہاں نہیں ہے، کسی بھی اناج سے دے دے۔ 3 کیلو ہر انسان کی طرف سے جائز ہے، صحیح ہے، ذمہ بری ہے انشاءاللہ۔ تو یہ فطرے کا حساب ہے، فطرے کا حساب۔ اب فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ فطرہ مصرف وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ مال جن کو دینا چاہیے، زکوٰۃ فطرہ بھی ان کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف 8 چیزیں ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین، اور ایسا ہے فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ اور فقراء کو دینا چاہیے، اور زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ فقراء کو دینا چاہیے، مسکین کو دینا چاہیے۔ مسکین اور فقیر میں ایک بات ہے فقہاء کے نزدیک، مسکین اور فقیر دونوں اگر ذکر ہے حدیث میں،
عبارت میں دونوں ذکر ہے، الگ الگ مراد ہے۔ اگر فقیر یا مسکین صرف ذکر ہے تو دونوں مراد ہیں۔ اگر جیسا کہ زکوٰۃ کے مصرف میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات یعنی صدقہ زکوٰۃ، صدقہ یعنی فطرہ، صدقہ جو سید کو حرام ہے غیر سید کا دینا، یہ صدقہ ہے، صدقہ واجب ہے۔ لیکن مستحب صدقہ جو مومنین جان و مال کا صدقہ نکالتے ہیں، اولاد کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، یہ صدقہ جمع کر کے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں سید کو جائز ہے یا نہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں سید کے اوپر صدقہ حرام ہے، جیسے اہل بیت نے کوفے میں جناب ام کلثوم نے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے وہ کھجور لے لیا، انہوں نے فرمایا الصدقۃ حرام علینا اہل البیت، یہ اہل البیت ادری بما فی البیت، اہل بیت خود جانتے ہیں یہ شاید زکوٰۃ کا کھجور ہے۔ اگر زکوٰۃ کا کھجور ہے تو نہیں کھانا چاہیے اہل بیت، اس لیے۔ لیکن یہ جان و مال کا مستحب صدقہ غیر سید کا، سید کو بھی دے سکتے ہیں، سید کو بھی دے سکتے ہیں، یہ فطرہ اور یہ زکوٰۃ، یہ سید کا فطرہ سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، حرام ہے۔ الصدقۃ حرام علینا اہل البیت سے مراد سید کو صدقہ حرام ہے، یعنی کیونکہ قرآن میں زکوٰۃ فطرے سے تعبیر کی صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، مختصر صدقہ یعنی زکوٰۃ، یا صدقہ یعنی فطرہ، صدقہ وہی مصرف یعنی ان جگہوں میں صرف کرنا چاہیے جن جگہوں میں زکوٰۃ صرف کرتے ہیں، جن جگہوں میں، لیکن عدالت کی شرط ہے فطرہ۔ فطرہ ایک ایسے مومن کو دینا چاہیے جو عدالت کے ساتھ ہو، یعنی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، غلط کام نہیں کرتا ہو۔ شرابی کو بالکل نہیں دینا چاہیے، جو انسان شراب استعمال کرتا ہے وہ مانگنے آتا ہے فطرہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، ان کو حرام ہے زکوٰۃ دینا۔ یعنی مومن کو دیا جاتا ہے، ہر انسان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ پس زکوٰۃ فطرہ ہر انسان کے اوپر، یعنی مغرب سے پہلے یا نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے معین کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے بعد اگر کرے تو قضا ہے یا قضا کی نیت کر کے دینا چاہیے۔ یعنی جو شخص نماز عید پڑھتا ہے، نماز عید معیار ہے، جو نماز عید مستحب ہے واجب نہیں ہے، نماز عید نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے لیے شام تک یا ظہر تک معیار ہے، ٹائم ہے کہ فطرہ دینے کا۔ البتہ فطرہ مغرب میں بھی دے سکتے ہیں، رات میں بھی دے سکتے ہیں، یعنی الگ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ دینا ہے، کوئی بھی مال جتنے لوگ ہیں ان کے حساب سے جتنا ہو جاتا ہے ایک مال معین کرنا چاہیے، یہ زکوٰۃ کا ہے۔ بعد میں وہ خود رکھو، پیسہ تیار کر کے غریب کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں، اس ماہ مبارک کو جانے سے پہلے طلب مغفرت کریں، اور بھی اگر ابھی تک کوتاہی کی ہے پروردگار ہم سب کو توفیق دیں، اس ماہ مبارک میں طلب مغفرت کرے، ہم کو معاف کرے اور واجبات کو ادا کریں۔ جتنے بھی اعمال کیے ماہ مبارک رمضان میں، روزہ رکھے اور دعائیں کی، تلاوت قرآن کی، ان سب کا ثواب بہت ہے، ان اعمال کو ہم سب سے قبول کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔